آج ہم یسوع مسیح کے بپتسمہ کی عید مناتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا اپنے عجیب نشانوں کے ذریعے یسوع المسیح کو ہم پر ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا اصطباغی کا ایک خاص کردار کہ وہ سارے لوگوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، اور اردن دریا جو ہے اردن کے کنارے بپتسمہ دیتے ہیں، اور لوگ بپتسمہ پانے کے لیے اس کے پاس ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ اور بپتسمہ کا مطلب پاک صاف کرنا ہے، نہانا ہے، دھونا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے خیالوں کو، سوچوں کو، اپنی نیت کو پاک صاف بھی کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ مقدس یوحنا کے پاس بپتسمہ کے لیے آ رہے تھے، اور مقدس یوحنا کچھ لوگوں کے ساتھ بڑے سخت الفاظ میں بھی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے افی کی اولاد، تمہیں کس نے توبہ کرنا سکھایا؟ یہ بپتسمہ کیونکہ توبہ کا بپتسمہ ہے، گناہوں سے معافی کا بپتسمہ ہے، گناہوں سے کنارہ کرنے کا ہے، اور اس لیے جب لوگ آتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور مقدس یوحنا سے بپتسمہ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف پروفیشن کے لوگ بھی آتے ہیں، پولیس والے بھی آتے ہیں، اور مقدس یوحنا کو پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ مقدس یوحنا انہیں کہتے ہیں کہ جو تمہارے لیے ہے، یعنی جو تمہاری تنخواہ ہے، اسی پر گزارا کرو، لوگوں سے ناحق نہ لو، اور اس طرح سے بے شمار لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں۔ عزیزو، آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ بپتسمہ کے لیے آ رہے ہیں، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خدا نے مقدس یوحنا کو یہ مشن دیا کہ ساری قوم بپتسمہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک صاف کرے، کیونکہ اب وہ ایک پاک ہستی کو ملنے والے ہیں۔ اب وہ یسوع مسیح کو ملیں گے، اور یسوع مسیح کو ملنے کے لیے لوگ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے خیالوں کو پاک کریں، نیت کو پاک کریں، سوچوں کو پاک کریں، اور اپنے تمام ماضی کے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ بپتسمہ لینے آتے ہیں، اور یسوع مسیح بھی آتے ہیں، کیونکہ مقدس یوحنا یسوع مسیح کے وہ خالہ زاد بھائی ہیں، آپس میں پہچانتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ مقدس یوحنا پر بھی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ المسیح یہی ہے یا کوئی اور ہوگا۔ اس لیے جب یسوع مقدس یوحنا کے پاس آتے ہیں، اور مقدس یوحنا ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو امید یہی تھی کہ یہی المسیح ہے، لیکن یہ تو میرے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آ گئے، اس لیے وہ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے تو بلکہ آپ سے بپتسمہ لینا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو کچھ ابھی ہونا ہے اسے ہونے دے۔ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ اب دیکھیں، اس کے بپتسمہ کے بعد جو کچھ عیاں ہوگا، جو کچھ ظاہر ہوگا، وہ ابھی اسی رسم سے ہی ہونا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو یسوع مسیح کے پیدائش پر بھی نشانات آسمان سے نظر آئے۔ یسوع مسیح آسمان سے ہیں، اور جیسے یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ بتایا کہ میں آسمان سے اترا ہوں، آسمان سے، میں زمینی نہیں ہوں۔ اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو فرشتوں نے آ کر چرواہوں کو خبر دی، اور چرواہوں کو خبر دیتے ہوئے ایک نشان بتایا۔ اس لیے یہ نشان بتایا کیونکہ اس دن بھی کئی بچے پیدا ہوئے، لیکن اس بچے کے لیے، یعنی بچہ یسوع کے لیے، فرشتوں نے نشان یہ بتایا کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور تمہارے لیے نشان یہ ہے، نشان بتایا، یعنی وہ بچہ اس نشان کی وجہ سے سب سے فرق ہوگا، اور وہ نشان یہ ہے
کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یعنی یہ ہے کہ وہاں پر اور بھی شاید بچے پیدا ہوئے ہوں، لیکن یہ بچہ ایک استبل میں پیدا ہوا ہے۔ تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا، یہ عام بچوں کی طرح کا نہیں ہے۔ یہ کسی بیڈ کے اوپر نہیں پاؤ گے، کسی چارپائی پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چرنی میں ہے۔ تمہارے لیے نشان یہ ہوگا۔ عزیزو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح بپتسمہ کے لیے آتے ہیں تو بھی آسمان سے نشان کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح بپتسمہ پاتے ہیں، پانی سے بپتسمہ پا کر باہر آتے ہیں اور لکھا کہ آسمان کھل گیا۔ اب یہ ظاہر ہو گیا کہ اب ہم سب کے لیے آسمان کھل جائے گا۔ یسوع کی اس باپ کے سامنے تابع داری، فرمانبرداری، بپتسمہ لینا، حلیمی کے ساتھ یوحنا کے پاس آنا اور رسومات کو پورا کرنا، اور لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس کبوتر کی مانند اس پر ظاہر ہوا، کبوتر کی مانند، اور آواز بھی آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو، اس سے میں خوش ہوں۔ عزیزو، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشانات، اب مقدس یوحنا کے پاس بے شمار لوگ بپتسمہ کے لیے آ رہے تھے، اور شہروں سے، دیہاتوں سے، گلیوں محلوں سے بے شمار لوگ، اور مقدس یوحنا ایک دفعہ ایک جگہ پر اب بتاتے ہیں کہ انہیں بھی یہ نشان دیا گیا کہ جس کو تو بپتسمہ دے اور آسمان کھل جائے وہی المسیح ہے۔ المسیح ہونے کا نشان یہی تھا جو مقدس یوحنا کو بھی بتایا گیا تھا اور جس کی وہ گواہی دیتے ہیں۔ عزیزو، آج یسوع مسیح کے بپتسمہ لینے سے آج ہم سب بھی، آواز آئی ہے آسمان سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ آج آسمان کھل گیا ہے، سب کے لیے آسمان کھلا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے ذریعے اور اپنے بپتسمے کے ذریعے ہم سب بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، سب خدا کے بیٹے بیٹے۔ عزیزو، آج میں سوچتا ہوں کہ ہم بھی آج خدا سے دعا کریں گے کہ اے خدا، ہم نے بھی بپتسمہ لیا اور ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں آج فضل عطا کر کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کی آواز سنیں، جو کچھ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ یسوع تیرے بیٹے کے لیے بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں جس کو تو نے دنیا میں ہمارے لیے بھیجا اور جسے تو نے بھی پیارا بیٹا کہا، اور ہم کہیں گے کہ اے خدا، ہم بھی یسوع مسیح تیرے بیٹے کے کلام پر عمل کرتے رہیں گے اور ہم بھی تیرے ہی پیارے بیٹے اور بیٹیاں بن کے رہیں گے۔ عزیزو، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے بھی بپتسمہ لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹر کی نماز پر بھی اور جب استحکام ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی دہرائی بھی کرتے ہیں، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو، گناہ ہو، کوئی ذہن میں خیال آئے تو ہم اسے پاک صاف کرتے رہیں، اسے اپنے خیالوں سے، سوچوں سے نکالتے رہیں، ہم اس کے بارے بالکل واضح ہوتے رہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک بپتسمہ یافتہ انسان ہوتے ہوئے میں نے اب ان چیزوں سے بچنا ہے۔ عزیزو، یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں شاید کوئی گناہ ہوا بہت بڑا، شاید کوئی قتل ہوا، کوئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، لیکن بہت جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو ہی بدلتے جانا، اور وہ اس وقت بدلے گی جب یہ ہمیں احساس ہو جائے گا، جب یہ واضح ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ جب یہ پتہ چلتا جاتا ہے، ہم اپنے ایمان میں، ایمان کی اس بلوغت میں بالغ ہوتے جاتے ہیں، پختہ ہوتے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی سمجھ آتی جاتی ہے، یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے، کلیئرٹی ہو جاتی ہے
کہ میں ایک بپتسمہ یافتہ ہوں، اور میں نے وعدہ کیا تھا، ابھی بھی وعدے ہم کرتے ہیں، کہ میں شیطان اور اس کے سب کاموں کو ہم ترک کریں گے۔ تو ہم یہی کرتے ہیں، ہم بپتسمہ کے وقت بھی، ہم استحقام کے وقت بھی، ہم ہر ایسٹر کی نماز پر بھی جب بپتسمے کے پانی کو برکت دی جاتی ہے اس وقت بھی یہ وعدے کرتے ہیں کہ میں شیطان اور اس کے سب کاموں کو ترک کرتا ہوں، شیطان اور اس کی ساری شان و شوکت کو بھی ترک کرتا ہوں۔ تو عزیزو، آج کی یہ عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے ان سوچوں کو، خیالوں کو، دل لبھانے والی باتوں کو جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے یا ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں یا ہمارا ذہن خود بخود ہی بناتا رہتا ہے، تو ہمیں اس کو کیسے بالکل واضح طور پر اس کی دوبارہ سے تربیت کرنی ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ خیال ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، وہ خیال تو ذہن میں پڑا ہوا ہے، اس کی وہی جنریٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی تربیت کر لیں تو ہم ٹھیک ہیں۔ کئی شیطان کے حربے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی کو شیطان نے جب خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آزما لے، تو بیماریاں اس پر آ گئیں، لیکن وہ ایمان میں مضبوط رہا۔ جو ہم سب ہی آزمائے جاتے ہیں، کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی کبھی کسی غربت کی وجہ سے، کبھی کبھی گھروں میں مشکلات آنے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ ہو جانے کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے، اور اس طرح کے کئی مسائل۔ لیکن کبھی کبھی ہم آزمائے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا اچانک سے بہت ساری دولت دے دے، اور دولت سے ہی آزمایا انسان جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، وہ انسان کو انسان نہ سمجھے، وہ چھوٹے موٹے پیسے کو کچھ نہ سمجھے، وہ کسی کی قدر ہی نہ کرے۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ کہیں جائیں، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کر اسے پریشان ہو جائیں۔ یہ بھی ہے کہ آپ نے اسے حسد شروع کر لی، یا سب لوگ کہیں کہ چلو بیٹا اب بھی نماز پہ جایا کرو، اور آپ کہیں کہ اچھا فلاں کے بچے بھی نماز پہ نہیں جاتے، ادھر بھی نہیں جاتے، ہمارے ماں باپ ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ تو اگر ہم نماز میں بھی کمپیئر کرتے رہیں کہ فلاں کا بچہ بھی نہیں جاتا، فلاں کا بھی نہیں جاتا، تو جب ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے، یہ بھی آزمائش ہے، اور ہم اپنی آزمائش میں ہمیشہ غلط نمونے ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ بھی نہیں جاتا، وہ بھی نہیں جاتا، میں بھی نہیں جاتا۔ تو کیوں نہ ہم ایسے نمونے بھی ڈھونڈیں جس سے خدا خوش ہو، کہ فلاں کا بچہ بھی جاتا، اور فلاں کا بچہ کبھی لیٹ نہیں ہوا، اور فلاں ہیں انہوں نے کبھی سنڈے کی ماس مس نہیں کی، اور فلاں ہیں جو ہمیشہ گھر میں روزری پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں۔ تو خدا فضل دیکھ تاکہ ہم سارے لوگ اور زیادہ دعا کیا کریں، روزری پڑھا کریں، ہم ایماندار بن جائیں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، تو ہم پھر اچھے کاموں میں، جب ہم اچھے کام اپنے بڑھانے شروع کر دیں گے، ذہن میں آنے شروع آ جائیں گے، تو ریزسٹنس جو آ رہی تھی، نماز پہ نہ جانا، یا کسی کو دھوکے دینا، یا ہمیشہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا، چغلیاں لگانا، دوسروں کا برا سوچنا، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اور عزیزو، آپ کے لیے، میرے لیے بھی آواز آئے گی کہ تم میرے، خدا باپ کہے گا تم میرے اچھے بچے ہو، تم تابع دار ہو، تم میرے بیٹے کے کلام پر عمل کرتے ہو، اور تم میرے ہو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اور جو میری دعا ہے خدا آپ سب کو بہت برکت دے، تاکہ آج ہی یسوع کے بپتسمہ کے عید کے موقع پر، دن کے موقع پر، ہم بھی خدا سے دعا کریں کہ اے خدا مجھے خاص فضل دے، تاکہ میں اپنے خیالوں کو پاک صاف کر سکوں، اور ہر قسم کی پریشانی جو خود بخود کریٹ کی ہوئی ہے اس کو میں دور کر سکوں۔ ہر قسم کے لالچ سے اے خدا مجھے دور کر، اور مجھے فضل دے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا اس کا ہمیشہ شکر ادا کروں اور خوش رہوں۔ اور اے خدا مجھے فضل دے تاکہ میں تیرا کلام پڑھا کروں۔ اے خدا مجھے فضل دے تاکہ میں نماز پر آیا کروں۔ اے خدا مجھے فضل دے تاکہ میں دوسرے انسانوں کے کام آؤں۔ اور اے خدا مجھے فضل دے تاکہ میں ہمیشہ خوش رہوں، اور اپنے گھر میں بھی خوشیاں پھیلاتا رہوں، دوسروں کے لیے بھی خوشیوں کا وسیلہ بنوں، تاکہ اے خدا تیری کلیسیا خوش رہنے والی کلیسیا بنے،
اور دوسروں کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کرنے کی کلیسیا بنے، تاکہ اس دنیا سے پریشانیاں، اداسیاں، رنجشیں، چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں سب ختم ہو سکیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔